اور اہل بیت کی محبت کا کب پوچھا جائے گا؟ ہمیں ایسے بھی ملے تو ان کے لیے ایک حدیث مستدرک للحاکم یعنی سنت کی کتاب فرمان نبی پاک کا. اب اس کے بعد یقیناً کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو فرمان نبی پاک کا حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ کہتے ہیں فلاں دستار بڑی باندھتا ہے اور ممبر پہ بیٹھتے نمازیں پڑھاتے ہیں تو اس پر حدیث سن لیں. حضور نے فرمایا کوئی بندہ اگر خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرے جن کو روزے رکھے تو خانہ کعبہ میں مومن کے لیے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مقام ابراہیم کا مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے. حضور نے فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرے جن کو روزہ رکھے اور میری اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو قیامت کے دن اس کے روزوں کو نہ دیکھا جائے گا نمازوں کو نہ دیکھا جائے گا اوندا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو ہمارے کوئی دوست کہتے ہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا. ظہیر صاحب میں کہتا ہوں واقعی صحیح بات کرتے ہیں پوچھا نہیں جائے گا کیونکہ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کا دشمن جب قیامت کے دن آئے گا اس کے ماتھے اور پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید ہے اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہ رکھے تو قیامت کے دن آئے گا. مولوی کہتے ہیں پوچھا نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں واقعی پوچھا نہیں جائے گا. ماتھے پر نمبر پلیٹ لگی ہوگی بغیر پوچھا جہنم میں. وہ صحیح کہتے ہیں نہیں پوچھا جائے گا. جنت میں جا نہیں سکتا نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اب اس پر ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے بغیر مجھے جہنم میں پھینک دے گا. تو وہ بیچارہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے. لوگ کرتے ہیں نا مولویوں کے پاس بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے اس کی نقطہ سمجھے وہ صحیح کہتا ہے جھوٹ نہیں کہتا کیونکہ وہ پڑھتا رہتا ہے قرآن میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ ظاہر نہیں بولے گا وہ کہتے ہیں پوچھا نہیں جائے گا. صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے کہ بغیر پوچھے پھینکا جائے گا. تو اس پر آپ پریشان